مائی کولاچی سے جدید کراچی تک کا سفر وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ پھیلتا اور ترقی کرتا ہوا موجودہ کراچی جو اب دنیا کا چھٹا بڑا شہر بن چکا ہے، ماضی میں یہ بحیرہ عرب کے کنارے آباد مائی کولاچی کے نام سے مچھیروں کی چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں اسی نسبت سے اس کا نام مائی کولاچی مشہور ہو گیا۔ ان دنوں یہاں صرف بلوچ قوم آباد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں دیگر قومیں بھی آ کر آباد ہونے لگیں۔ آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھ کر اس گاؤں نما بستی کی حفاظت کی غرض سے اس کے گرد فصیل تعمیر کی گئی اور مسقط سے توپیں درآمد کر کے اس فصیل پر نصب کی گئیں۔ فصیل کے دو گیٹ تھے۔ بلوچی میں گیٹ کو در کہا جاتا ہے۔ جس گیٹ یعنی در کا رخ سمندر کی طرف تھا اسے کھارا در، اور جس گیٹ کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا اسے میٹھا در کہا جانے لگا۔ مائی کولاچی اس وقت خان آف قلات کی مملکت کا حصہ تھا۔ 1795 میں سندھ کے حکمرانوں اور خان آف قلات کے درمیان جنگ کے نتیجے میں مائی کولاچی سندھ کے حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قدرتی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے برطانوی انگریزوں کے منہ میں بھی پانی بھر آیا، اور 3 فروری 1839 کو وہ ہندوستان کے بعد یہاں بھی قابض ہو گئے۔ یوں برطانوی حکومت نے مائی کولاچی کو باقاعدہ ضلع کا درجہ دے دیا، اور یہی وہ دور تھا جس میں ایک طرف یہاں تیزی سے ترقی ہوئی تو دوسری طرف اس کو مائی کولاچی سے کراچی پکارا جانے لگا۔ انگریز سرکار نے کراچی کو ترقی دینے کے لیے جہاں یہاں بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات کیے، وہیں 1955 میں سٹی ریلوے اسٹیشن جو اس زمانے میں میکلوڈ روڈ ریلوے اسٹیشن کہلاتا تھا، اس کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور اس ریلوے اسٹیشن کو پاکستان کا پہلا ریلوے اسٹیشن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 1861 میں انگریز سرکار نے ریلوے لائن بچھا کر کراچی کو باقی ہندوستان سے منسلک کر دیا۔ 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ تب تک کراچی خاصی ترقی کر چکا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1881 تک کراچی کی کل آبادی 73,500 نفوس پر مشتمل تھی، اور 1901 میں یہ آبادی 1,15,000 سے زائد ہو چکی تھی۔ یہاں بندرگاہ ہونے کے باعث جہاں تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا گیا، وہیں 1936 میں سندھ کو صوبے کا درجہ ملنے کے بعد کراچی دارالحکومت بن گیا۔ انگریز حکومت نے اہم تجارتی مرکز ہونے کے باعث یہاں تعمیر و ترقی کا کام جاری رکھا، اور 1940 میں کراچی ایئرپورٹ کی بنیاد رکھی، اور اس کو پاکستان کا پہلا ایئرپورٹ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ برطانوی تسلط کے خاتمے اور 1947 میں قیام پاکستان کے وقت کراچی کو ہی پاکستان کا دارالحکومت کا درجہ ملا۔ اس وقت تک یہاں کی آبادی 4 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے فوری بعد ہندوستان سے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوئے۔ اس کے علاوہ نئی آزاد مملکت کا دارالحکومت ہونے کے ناطے خطے میں اہم سیاسی تجارتی مرکز بن گیا۔ اسی دوران یعنی 1947 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج قائم ہوا، جبکہ اس کے اگلے سال یعنی 1948 میں سرکاری طور پر لین دین کے معاملات کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1950 کی دہائی میں کراچی فلم انڈسٹریز کا محور و مرکز بن گیا۔ اسی دوران تعلیم و تدریس کے شعبے کو تقویت دینے کے لیے 1951 میں کراچی یونیورسٹی قائم کی گئی، جس کے بعد کراچی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قابل تحسین ترقی کی۔ 24 دسمبر 1957 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر سے مزین سبز رنگت والا 100 روپے کا کرنسی نوٹ جاری کیا۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی میں مختلف مذاہب جن میں مسلمان، ہندو، مسیحی، پارسی برادری کے لوگ آباد تھے، اور کراچی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر علاقوں اور شہروں سے مختلف قوموں جن میں پختون، پنجابی، سرائکی، کشمیری، ہزارے وال سمیت دیگر شامل ہیں، یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور یوں کراچی کثیر القومی
شہر کا روپ دھار گیا۔ رفتہ رفتہ کراچی نے کھیلوں کے میدان میں، جن میں باکسنگ، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ سمیت دیگر کھیل شامل ہیں، نہ صرف خوب ترقی کی بلکہ یہاں پلنے بڑھنے والے کھلاڑیوں نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا۔ دن ماہ و سال میں تبدیل ہوتے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سرکاری، غیر سرکاری، مالیاتی اداروں کے دفاتر اور تجارتی مراکز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ پہلے 1960 سے 1970 کی دہائی اور پھر 2000 کے بعد سے کراچی ملکی معاشی اور اقتصادی میدان میں کلیدی کردار کا حامل بنا۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ اسی دوران کراچی کے انفراسٹرکچر میں بھی تیزی سے تبدیلی آئی۔ لاتعداد وسیع واریز شاہراہوں، جگہ جگہ فلائی اوورز اور بے شمار انڈر پاسز کی تعمیر کے باعث ماضی کے مقابلے میں آج کا کراچی دنیا کے جدید و ترقی یافتہ شہروں سے کسی طور پر کم نہیں۔ مچھیروں کی چھوٹی سی بستی مائی کولاچی سے سفر کرتا ہوا کراچی روشنیوں کے شہر میں تبدیل ہوا تو عروس البلاد بھی کہلایا جانے لگا، اور ساحل سمندر، قائد اعظم کی رہائش گاہ، مزار قائد، جدید طرز تعمیر، گرینڈ سفاری پارک سمیت ایسی لاتعداد تاریخی عمارتیں اور تفریحی مقامات ہیں جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے مرکز نگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔